ایک ہمیں ویڈیو نظر آتی ہے سوشل میڈیا پہ، بہت زیادہ اس سرکولیٹ کی ہے. ایک بچے کو بیہیڈ کیا جا رہا ہے ایک پک اپ ٹرک کے پیچھے، اور یہ کہا جا رہا ہے یہ حماس کے سولجرز ہیں. پھر بعد میں پتہ چلا وہ 2016 کی ویڈیو ہے اور وہ سیریا کی ویڈیو ہے، اور جو گروپ اس کے پیچھے تھا اس بیہیڈنگ کے وہ ایکچولی امریکن فنڈڈ تھا. ایک بندی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی پیلسٹائن کے لیے، تو دس وائٹ وومن شی ڈروو ان اینڈ شی اسٹارٹیڈ ٹیلنگ ہر کہ تمہارے ساتھ بھی ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہو. موساد کی اگر آپ دیکھیں، جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے کمال ناصر صاحب، ان کے جو داماد تھے، ہی واز اے موساد اسپائی. اشرف ماروان ان کا نام تھا اینڈ ہی واز دی اسپائی. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں حماس کے آپریشن الاقصی فلڈ کے بارے میں، اور اس آپریشن کے بعد سے فلسطین اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے اس کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر اس سارے آپریشن کے بارے میں آلریڈی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی لیں. سب سے پہلے میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا دوں. میرے ساتھ ہیں عائشہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ فرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ میں نے بات کی آپریشن الاقصی فلڈ کی تھوڑا بہت، تو اب تو سب کو ہی خیر پتہ ہوگا، لیکن کس طرح ہمیں آج سے چند دن پہلے جو یوم کپور تھا اسرائیل میں، اسی کے اندر ہمیں پھر رپورٹس آنا شروع ہو گئی کہ حماس نے انفلٹریٹ کر دیا اسرائیل کے اندر. کچھ پیراگلائڈرز کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی، اور پوری دنیا کی میڈیا کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے انویٹ کر دیا ہے، کیجولٹیز ہو رہی ہیں، ابڈکشنز ہو رہی ہیں. اسی ابڈکشنز میں خیر ہم آگے تھوڑا سا اور ڈسکس کریں گے، لیکن ابڈکشنز کی یہ رپورٹس بھی آنا شروع کی کہ اسرائیل کے سینئر ملٹری کمانڈرز کو بھی ابڈکٹ کر لیا. تو خیر وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا. اب وہ سارا ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے ہی شروع ہوں گے، کیونکہ جب پاکستان میں یا ہم جیسے جو ممالک ہیں جو اتنا زیادہ کنیکٹڈ، کیونکہ ہمارے اپنے اتنے مسئلے تھے، کشمیر کا مسئلہ تھا، تو عوام اتنی کنیکٹڈ نہیں رہ سکی کہ فلسطین کا ایکچولی میں ایٹ اٹس کور ایشو کیا ہے. تو تھوڑا بہت ان کی کریشن سے دیکھ لیتے ہیں کہ ویسٹرن انٹرسٹ کیا تھا، کیوں انہیں بنایا گیا. اور یہ جو سارا ایک الگ ایک اسٹیٹ کی ڈیمانڈ ہے جوش لوگوں کی، وہ بہت پہلے جاتی ہے. 1897 میں ہم جو تھیوڈور ہرزل ہیں ان کی طرف سے پہلے یہ آئیڈیالوجی دیکھتے ہیں زائنزم کی. بیسکلی وہ ایک آسٹرو ہنگیرین صحافی تھے اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے، خود بھی وہ یہودی تھے. لیکن ہمیں جو ایکچوئل اس کے بننے کے اثرات نظر آتے ہیں وہ 1917 میں ہیں، جب اس وقت کے جو برٹش فارن سیکرٹری تھے سر آرتھر بیلفور، انہوں نے یہ ایک بیلفور ڈیکلیریشن نکالی تھی، اور اس کے اندر یہی تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے یا جو کراؤن ہے وہ سپورٹ کرتا ہے جوش لوگوں کی اس ایک خواہش کو کہ ان کا ایک الگ اسٹیٹ ہونا چاہیے. لیکن اچھا، ویسے اس کے پیچھے بھی تھوڑا جائیں تو ایک بڑی ایک غور طلب جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ورلڈ وار 1 ہو رہی تھی تو یہ برٹش ہی تھے جنہوں نے لالچ دی تھی اس وقت کے جو شریف آف مکہ تھے انہیں کہ اگر وہ ریوالٹ کرتے ہیں آٹومن امپائر کے اگینسٹ، اور آٹومنز جو تھے وہ جیروسلم اور یہ فلسطین کے علاقوں میں ان کی حکومت تھی، عرب دنیا میں بھی انہی کی حکومت تھی، تو انہیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ ریوالٹ کرتے ہیں تو پھر ہم ریکگنائز کر لیں گے آپ لوگوں کی انڈیپینڈنس کو. اور یہ بھی پھر بڑا ایرونک ہے کہ انہوں نے ریوالٹ تو کیا، لیکن جو شریف آف مکہ ہیں پھر انہیں بھی ہٹا دیا گیا، ان کے ایک الگ سعودی ریوالٹ کے اندر انہیں ہٹا دیا گیا. خیر، لیکن یہ بیلفور ڈیکلیریشن آئی، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا کیونکہ جو عرب نیشنز تھی وہ آلریڈی تھوڑا بہت اس کے خلاف تھی. لیکن جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے پھر 1947 اچھا 1920s میں تو اس وقت یونائٹڈ نیشنز نہیں تھی، تو لیگ آف نیشنز نے اس سارے پلان کو اپروو کر دیا تھا بیلفور ڈیکلیریشن کے. لیکن پھر جب 1947 میں لیگ آف نیشنز ختم ہو چکی تھی، یونائٹڈ نیشنز تھی، تو وہاں پہ یہ پریزنٹ کیا گیا، اور وہاں پہ ایک سولوشن بھی پھر مان گئے لوگ کہ ڈیوائڈ کر دیا جائے فلسطین کو، فلسطین اور اسرائیل میں. اور جو جیروسلم ہے چونکہ وہ فلسطینیوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، وہ یہودیوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، تو اسے ایک انٹرنیشنل سٹی بنا دیتا ہے. خیر، اب اس میں تھوڑی سی میں اور انٹرسٹنگ ڈیٹیلز میں جاؤں کہ کس نے کیا ووٹ کیا، کیونکہ جیو پالیٹکس ہر چیز کے اندر انوالوڈ ہوتی ہیں. اور وہ جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں میجورٹی ممالک نے تو حق میں فیصلہ کیا تھا، اور کچھ ممالک ایسے تھے جنہوں نے اگینسٹ کیا تھا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے ابسٹین کیا تھا. تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے بننے میں جنہوں نے ووٹ کیا تھا اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی تھا اور USSR بھی تھا، جو کہ بالکل بھی ایک دوسرے کے آپ اتحاد ہی نہیں کہہ سکتے، وہ ایک دوسرے کے اوپوننٹس تھے.
اور دوسری طرف اگر آپ اگینسٹ دیکھیں تو آپ کو پاکستان اور انڈیا نے اگینسٹ کیا تھا, اور ابھی کی اگر ہم ڈیولپمنٹس دیکھیں تو انڈیا جتنا قریب ہے اسرائیل کے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہسٹوریکلی ایسا کوئی اتنا ہارڈ سٹینس ہوگا نہیں کہ وہ سپورٹ کریں گے. خیر اسی کے ساتھ اب میں تھوڑا سا اور ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں آنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ تو سارے بات کریں کہ اسرائیل اس طرح بنا, لیکن اسرائیل جو انیشلی بنا تھا وہ اس وقت جو صورت ہے اس سے بہت مختلف تھا. اس کا جو رقبہ ہے, جو اسے زمین دی گئی تھی وہ بہت کم تھی, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1948 میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلیوں نے حملہ کر دیا فلسطینیوں پہ. کچھ کہتے ہیں کہ عرب جو ممالک تھے انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا, لیکن 1948 میں جب اسرائیل نے اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی تو ایک لوکل جو ایک ملیشیاز کے درمیان جو تنازع کھڑا ہوا تھا, جو جھڑپیں ہوئی تھی, وہ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ بن گئی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اسرائیل کے پاس پہلے سے زیادہ رقبہ آ گیا. اسی کے بعد ایک اور جو جنگ ہوئی تھی 1957 میں بھی ہوئی تھی, لیکن وہ اس لیے میں امپورٹنٹ نہیں سمجھوں گا کیونکہ اس میں جو میں ٹیریٹری کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسپیکٹ نہیں ہے. 1967 میں 6 ڈے وار جسے کہا جاتا ہے وہ ہوئی, اور اس میں اسرائیل نے ایک بہت بڑا جو کامیابی حاصل کی وہ ٹیریٹری کے حساب سے. انہوں نے جارڈن سے, ایجپٹ سے اور سیریا سے ان کی بھی ٹیریٹریز جو ہے کچھ حصے کے اوپر قبضہ کر لیا, اور جیروسلم کو انہوں نے انیکس کر لیا اپنے اندر ہی. خیر وہ جو ایجپٹ سے لینڈ لیا تھا وہ پھر 1979 میں واپس کر دیا اس شرط پہ کہ وہ ایجپٹ جو ہے اسے ریکگنائز کر لے گا. لیکن یہ ہے بیسکلی وہ سارا جو آج ہم اسرائیل دیکھتے ہیں اور جو اس کے رقبہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کے بیسس کے اوپر ہے. تھوڑا سا میں کوئکلی ایک ڈیٹا دے دوں, یہ میں نے ساری جنگوں کی بات نہیں کی, صرف ان جنگوں کی بات کی ہے جس میں اسرائیل نے کوئی ٹیریٹری حاصل کی ہے. اب یہ ایک میرے حساب سے ایک بڑا ایک کیئرفلی نکالا ہوا ڈیٹا ہے. میرے خیال سے جو ایکچوئل ڈیٹا ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا, لیکن جب 1947 میں UN کا پارٹیشن پلان تھا اس میں لگ بھگ اسرائیل کو 14,000 یا 15,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایک رقبہ دیا گیا تھا, اور اب کہا جاتا ہے کہ 2023 میں دیکھا جائے تو یہ 14-15,000 اسکوائر کلومیٹر جو تھا وہ 21-22,000 اسکوائر کلومیٹر پہ آ گیا. میرے خیال سے اس سے زیادہ ہے, اگر آپ میپس دیکھیں آپ کو ڈبل سے زیادہ لگتا ہے, لیکن یہ تھوڑا بہت مجھے ڈیٹا ملا تھا. خیر اب ہم آ جاتے ہیں دوسری سائڈ کی طرف. عائشہ بتائیے گا کہ اس میں جو برٹش گورنمنٹ تھی, جو برٹش راج تھی, جو ان کی حکومت تھی, ان کے ریپرزینٹیو تھے, ان کے کیا ایسا فائدہ تھا ایک جوئش اسٹیٹ بنانے میں؟ سو پاسٹ میں جو ہے وہ آفٹر دا ورلڈ وار ٹو, آفٹر دا ہولوکاسٹ, a lot of the sympathies were with the Jews کہ what after all the atrocities that they had gone through. اور اس میں جو ہے وہ ایک سائڈ افیکٹ آپ یہ کہہ لیں کہ a lot of communities opened up to the Jews that had moved. اور اب ایک پورا آپ کو نظر آیا کہ ایک ڈایاسپورا ان کا سیٹل ہونا شروع ہو گیا ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ. US بہت سارے گئے, بہت سارے جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف جانا شروع ہو گئے, جو اب اسرائیل ہے, اس ٹائم پہ پیلسٹائن تھا. اینڈ سو جو الٹیمیٹلی جو جوز جو ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ میں جا کے سیٹل ہوئے, وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بہت سسٹمیٹک اپروچ تھی ان کی ٹو بلڈنگ دیئر انفلوئنس, اینڈ دے اونلی ہیڈ ٹو آئی تھنک انفلوئنس دا US a lot to get power all across the world. US جو ہے وہ ورلڈ وار 2 کے بعد, کولڈ وار کے بعد US جو ہے وہ سنگل سپر پاور رہ گیا تھا, سو اٹ واز ایزیئر فار دیم ٹو ٹارگیٹ دیئر انفلوئنس. اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ لابیز بنائی. دیر از ایون ایویڈنس کہ انہوں نے جو ہے وہ یونیورسٹیز میں ایسے پروگرامز لانچ کیے جس طرح جوئش اسٹڈیز ہو گئیں کہ ان پہ جو ہے وہ زیادہ جوز جو ہیں وہ ان کی کمیونٹی میں آئیں اور ایسی یونیورسٹیز جوائن کریں. And ultimately what that did was it contributed to them getting a very pro-Jewish voice. ویسے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ US کا جو ہے وہ ایز سچ کوئی ڈائریکٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں بنتا ٹیکنیکلی اسرائیل کے ساتھ, اگر آپ یعنی ان ٹرمز آف ان کے ایلائز یا وہ دیکھیں. بٹ وی اسٹل سی کہ دا US از ویری آپ کہہ لیں کہ فار گیونگ وین اٹ کمس ٹو اسرائیل. US کی جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل پہ جو ویٹو پاور ہے US نے وہ بہت دفعہ یوز کی ہے ٹو پریونٹ دا کنڈمنیشن آف اسرائیلز ایکشنز. آئی تھنک آف دا 48 times that US has
vetoed decisions. 24 of them were roughly in support of Israel and to defend Israel. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ US کا بہت زیادہ سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ بہت زیادہ جاتا ہے. They are one of the largest recipients of the US financial aid as well as military assistance. اور ان کے لیے جنرلی جو ہے وہ ٹرمز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. So the pro-Israeli lobby that a lot of people deny exists has contributed to this largely, کہ انہوں نے جو ہے وہ پالیسیز ہی ایسی اب شیپ کر دی ہیں کہ وہ پرو اسرائیل ہونے کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا. اینڈ دین دیر از اے لاٹ آف جوئش پیپل ان پاور. اب آپ دیکھ لیں کہ فیس بک کے جو مارک زکربرگ ہیں, ادھر جب یعنی آپ سوشل میڈیا پلیٹفارمس کی بات کرتے ہیں, ہی از a Jew and he's the one who controls. اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی آدھی پاپولیشن یا آدھی سے بھی زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہاں پہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کر سکتا دیٹ ہرٹس دا انٹرسٹ آف ہاں دا انٹرسٹ ہو گیا, یا ان کے خلاف کوئی بات کرتی یا ان کے نیریٹو سے ہٹ کے کوئی بات کرتی, رائٹ. سو الٹیمیٹلی واٹ دے ڈیڈ واز کہ دے کنٹرولڈ دا ڈسکورس, دے کنٹرولڈ دا ریسورسز. جو کنزرویٹو جو ریپبلکن پارٹی ہے US کانگریس میں, اس کے اوپر بہت زیادہ یہ آتا ہے کرٹیسزم کہ لاٹ آف دا کینڈیڈیٹس آر بیکڈ بائی دا جوئش لابی, دا IPAC, اور دیٹس ہاؤ اسینشلی دے آپریٹ. ہم بھی پاکستان میں اکثر جو ہے وہ یہی وہ کر دیتے ہیں کہ بس ایک ایجنڈا چل رہا ہے. سو ایون دو Israel is a very small country with a very small population in terms of the rest, like in terms of relativity, they have people in the right places in power, جس کی وجہ سے it makes all the difference. بالکل. اور آئی تھنک ایک بہت بڑی وجہ جو ہے جو امریکہ میرے خیال سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے وہ ایک ایران ہے, کیونکہ ایران اور اسرائیل اور پلس وہ ایک ایسا ریجن ہے جہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں سعودی عرب کے ساتھ یا مختلف UAE ہو گیا, یا ایسے ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ کا انفلوئنس ہے, لیکن یہ ایسے ممالک بھی ہیں جنہیں فائنینشلی جو ہے وہ نہ سعودی عربیہ نہ UAE امریکہ کے اوپر ریلائی نہیں کرتا, صرف ایک سیکورٹی ریزنس کچھ ہیں ان کے. اس پہ میں اگر آپ کو کاؤنٹر کروں تھوڑا سا, تو آئی واز ریڈنگ ایک آرٹیکل بائی جان میئر شائمر, وہ ایک II کے اسکالر ہیں. انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ a lot of America's security problems stem from the fact کہ they are pro Israel. بالکل. تو ڈسپائٹ کہ یعنی وہ ان کا ایز سچ کوئی جیو اسٹریٹجک وہ نہیں بنتا, کنیکشن نہیں بنتا, یا وہ اس طرح سے انٹرسٹ نہیں بنتا. تو آئی گیس کہ ایران کے ساتھ aside from the nuclear issue US کو اتنا اور کیا تھریٹ ہے, رائٹ. سو آئی تھنک کہ مجھے اس کیس میں زیادہ سین یہ لگتا ہے کہ US اس لیے اینٹی ویسٹرن وہ بن جاتا ہے, ایجنڈا کا ایک ٹارگیٹ بن جاتا ہے, بیکاز اٹ از ویری پرو اسرائیل, بیکاز آف یعنی اسرائیل کا ایران سے ایک اٹ میک سینس کہ ان کو وہ کیوں تھریٹن ہوں گے. پر US کا انٹرسٹ اس وجہ سے ہونا از آئی ڈونٹ تھنک ویری ریلیونٹ. یہ بھی ایک ویسے بھی پوائنٹ ہے, بالکل ہے. اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کی جغرافیکل لوکیشن ہے وہ بھی ایک کہیں نہ کہیں میٹر کرتی ہے, جو اس کو US یا UK کی سائڈ سے بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے, بیکاز جو اس کی جغرافیکل لوکیشن ہے وہی میٹر کر رہی ہے اس وقت کہ مڈل ایسٹ میں وہ ایک بڑا پرو ویسٹ قسم کی جگہ ہے, اور شاید US نیڈڈ دیٹ پرو ویسٹ سپورٹ مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس برقرار رکھنے کے لیے, کیونکہ ان کو شاید وہ اتنا ٹرسٹ سعودیہ یا پھر UAE اور اس سائڈ پہ بھی نہیں ہے, ڈسپائٹ کہ ان کی جو آپ کی ایکسپورٹس اور ٹریڈ وغیرہ اور باقی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا بھی ہے کہ جب یہ سارے معاملات آئی تھنک 1967 کی وار تھی, اس کے اندر سعودی عرب نے تیل بند کر دیا تھا ان سپورٹ. تو وہ تو ایلائز تھے, امریکہ اور سعودی عرب ایلائز تھے, لیکن تیل بند ہو گیا تھا. تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ 100% ان کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے, ایک آپ کے پاس سیکنڈ آپشن آئی تھنک ہونی چاہیے, یہ امریکن پرسپیکٹیو ہوگا. لیکن اس میں عائشہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے, تو اس چھوٹے سے ملک کے اندر اتنی زیادہ ٹیکنالوجیکل ہم ایڈوانسمنٹس دیکھتے ہیں. کچھ ہفتے پہلے ڈائریکٹریٹ نیوز پہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا, ایگریکلچر ہو, ان کی ویپنز ہوں, جس آپ فیلڈ میں دیکھیں گے اسرائیل جو ہے وہ بہت آگے ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی ان کے پاورفل ہونے کے پیچھے؟
سو اگر ہم جب بھی اسرائیل کی پاورفل ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ٹاپ آف دا ہیڈ یہی ایک نیریٹیو آ رہا ہوتا ہے کیونکہ انہیں امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے یا پھر ان کے پاس بہت ماڈرن ٹیکنالوجی موجود ہے, ان کے پاس ویپن انڈسٹری موجود ہے. دیٹ از وائی اسرائیل جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے. بٹ واٹ وی مس کہ انہوں نے یہ سب کچھ اسٹیبلش کس طریقے سے کیا, اور اگر آپ بہت ہی اس کو صرف اسٹڈی کریں کہ کس طریقے سے اسرائیل نے اپنے آپ کو اس اسٹیج تک پہنچایا ہے, تو اس میں ان کی ایک سائیکولوجیکل اسٹریٹجی پلس ان کی انٹیلیجنس کا ایک بڑا کام ہے. اور اس کے اندر آئی وانٹ ٹو کوٹ لائک فیو اسٹوریز کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ پہنچایا. فار ایگزامپل آپ نے 1948 کی بات کی جب اسرائیل نے اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی تھی, اس کے آئی تھنک ایک دن کے بعد ہی 5 کنٹریز نے ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک لانچ کیا تھا, جس میں ایجپٹ آتا ہے, سیریا, عراق, جارڈن اور لیبنان. اور وہ اوبویسلی اسرائیل کے پاس اس ٹائم پر اتنی ملٹری ٹیکنالوجی نہیں تھی, ان کے پاس شاید اتنی ویپنری موجود نہیں تھی اور وہ چاروں طرف سے ان کنٹریز سے سراؤنڈڈ تھے, ان کو 5 طرف سے جو ہے وہ اٹیک ہو رہا تھا. بٹ اسٹل دے گاٹ کنٹرول آف ویسٹرن پارٹ آف جیروسلم. ان کو اینڈ پہ ایسٹرن پارٹ آف غزہ بھی مل گیا تھا اور ان کو ناردرن پارٹ آف ایکر سٹی جو اسرائیل کی ہے وہ بھی مل گئی تھی. سو ہاؤ دے ڈیڈ دس کہ یہاں پہ انہوں نے سائیکولوجیکل کہنا چاہیے اسٹریٹجی یوز کی. اور اس کا ذکر اگر آپ ڈفرینٹ بکس یا پھر کچھ اسرائیلی فارمر ملٹری آفیسرز ہیں ان کے کچھ انٹرویوز بھی سنے تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس ٹائم پہ ان کے پاس آرٹلری یا بامبس ختم ہو گئے تھے. سو واٹ دے ڈیڈ کہ انہوں نے سوڈا باٹلس کو یوز کیا. اینڈ جو سوڈا باٹلس ہوتی ہیں اگر آپ ان کو ایک سرٹن ہائٹ سے ایک ساتھ نیچے پھینکیں سو ان کی جو کہنا چاہیے کرچیاں ہوتی ہیں, سو بیسکلی جب وہ نیچے آ رہی ہوتی ہے تو جو آواز ہوتی ہے اور جب وہ ایک ساتھ کریش کرتی ہیں جو آواز ہوتی ہے وہ بامز اور جو پلینس ہوتے ہیں ان کی آواز ویسی ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے. اینڈ دیٹ دے ڈیٹ کہ یہ ایک بہت چیپ وے ہے, آپ کو ابنڈنس میں مل جائے گی, آپ ایک ساتھ ان کو کریش کریں گے ایٹ سرٹن لینڈ. اور اس ٹائم پہ انہوں نے یہ ایک سائیکولوجیکلی جتنی بھی ان کی جو اپوزٹ لوگ تھے, چاہے وہ ایجپٹ کی ملٹری تھی, سیریا کی تھی, لیبنان کی تھی, جارڈن, عراق, ان کو یہ فیل کرایا کہ دے آر بینگ بومبڈ although they were not. اور جو ان کی بارڈر کہنا چاہیے بارڈر ولیجز تھے وہاں سے لوگوں نے ریٹریٹ کرنا شروع کر دیا تھا ایجپٹ میں, سیریا میں, جارڈن نے. سو واٹ ہیپن کہ وہاں کی بھی ملٹری نے بھی آہستہ آہستہ پیچھے جانا شروع ہوا اور اس طرح کی انہوں نے کافی زیادہ چیزیں استعمال کی. اوبویسلی وہ اس ٹائم میں اپنا ملٹری اکوپمنٹ بھی استعمال کر رہے تھے جس کے اندر بامبس بھی تھے, ان کی آرٹلری بھی تھی, بٹ ساتھ میں جسٹ ٹو کریٹ این امپیکٹ کہ وہ اتنا شاید ان کے پاس مٹیریل نہیں تھا بٹ وہ سائیکولوجیکلی اتنا زیادہ امپیکٹ کریٹ کر رہے تھے کہ یہ ساری کنٹریز آہستہ آہستہ ریٹریٹ کی اینڈ دے گاٹ آل دیز پارٹس جو ان کو 48 میں مل گئی تھیں. سو ایک تو ان کی جو سائیکولوجیکل اسٹریٹجی ہے وہ بڑی اسٹرانگ رہی ہے شروع سے. دوسرا آپ نے 67 کی وار کا ذکر کیا, 6 ڈے وار. تو یہاں پہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کا جو موساد ہے اس کا ہم ذکر سنتے ہیں کہ, اور یہ بات لائک فیکچوئل ہے کہ 67 میں بیفور ایون سیریا اسٹارٹیڈ دیئر ملٹری وارفیئر یا انہوں نے اپنا کوئی ایئر فورس اٹیک لانچ بھی کرتے, ان کے 300 سے زائد پلینس کو ان کی بیسس پہ ہی اسرائیل نے بوم کر دیا تھا اور ختم کر دیا تھا. اینڈ ہاؤ ڈڈ دس ہیپن کہ کچھ سالوں پہلے انہوں نے اپنا ایک موساد اسپائی جو تھا ایلی کوہن کے نام سے اس کو بھیجا تھا سیریا میں, اور وہ سیریا میں ایک بزنس مین کے طور پہ گیا. ہی اسٹارٹیڈ تھروئنگ دیز لیوش پارٹیز, اس نے فنڈنگ اسٹارٹ کی, اس نے سیریا کی جو اس وقت فیمس پولیٹیکل پارٹی تھی اس کو فنڈس دینا شروع کیے, ان کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ کنیکشنز بنائے, اور اتنے اس نے اپنے کنیکشنز کو اتنا زیادہ ان کے ساتھ اسٹرانگ کر لیا کہ اس کو جو ہے آئی تھنک ڈپٹی ڈیفینس اسٹیٹ کی بھی جو ہوتی ہے پوزیشن آفر کی گئی تھی, اور اس کو جتنی بھی سیریا کے آؤٹ پوسٹ ہیں وہ ساروں کی ایکسیس مل گئی تھی. اس کو وزٹ کروایا جاتا تھا کہ جی یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں. اور اس نے وہاں پہ کیا کیا, ساری جگہیں وزٹ کیں, اور اوبویسلی یہ تھوڑی سی ملٹری کی جتنی بھی جگہیں ہوتی ہیں سیکرٹ ہوتی ہیں, تو اس نے وہاں پہ ایک کہا کہ کیونکہ یہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے اور یہ ایریا اس طرح کا ہے تو یہاں پہ ہم پرٹیکولر والے پلانٹس کر دیتے ہیں, یہاں پہ درخت لگاتے ہیں تاکہ جو ہمارے فوجی ہیں ان کو ذرا سایہ ملے گا اور پانی ملے گا اور اس طرح کی چیزیں ملیں گی. بٹ واٹ ہیپن کہ وہ انٹیلیجنس کو بتا رہا تھا کہ جہاں جہاں پہ یہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں, جہاں جہاں پہ درخت لگے, یہاں پہ ان کی آؤٹ پوسٹ ہے. اور اس طریقے سے اسرائیل کو پتہ تھا ڈیورنگ دا وار کہ یہاں پہ آپ نے
ہم نے بام گرانے, اینڈ دس از ہاؤ دے اٹیکڈ دیئر ایئر فورس, اور اڑنے سے پہلے انہوں نے 300 سے زائد ان کو ختم کر دیا تھا. آئی تھنک اس کے اوپر ایک نیٹ فلکس کی سیریز بھی بنی تھی, آئی تھنک ان کے اسپائی کے اوپر. اور اس طرح کے ان کے پاس کئی اسپائز ہیں. مطلب موساد کی اگر آپ دیکھیں, جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے کمال ناصر صاحب, ان کے جو داماد تھے, ہی واز اے موساد اسپائی. اشرف ماروان ان کا نام تھا, اینڈ ہی واز دی اسپائی. تو انہوں نے بھی اس طرح کی بہت ساری کافی جگہ پہ ہیلپ آؤٹ کیا اسرائیل کو ان ڈفرینٹ آپریشنس. سو یہ تو ان کی سائیکولوجیکل اسٹریٹجی رہی ہے, یہ ہمیشہ سے ان کی انٹیلیجنس رہی ہے, جس کو انہوں نے بہت اچھے سے یوز کیا. دوسری, ہم ان کی ویپن انڈسٹری کی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ دے آر دا 10th بگیسٹ آرمز ایکسپورٹر ان دا ورلڈ. سو ان کا جو ڈیفینس بجٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, بٹ انہوں نے صرف ڈیفینس بجٹ کو اپنے مشینری بنانے میں, یس دس از اے فیکٹ کہ ان کو یو ایس کی طرف سے بہت زیادہ ملٹری ایڈ ملتی ہے, ڈسپائٹ کہ وہ یوز کرتے ہیں, اور ان کو بہت زیادہ جوئش کمیونٹی آل اوور دا ورلڈ کی طرف سے بھی بہت زیادہ ایڈ ملتی ہے, بہت زیادہ ڈونیشنس ملتی ہیں. بٹ انہوں نے اس سارے ڈونیشنس, اس ساری ملٹری ایڈ اور اپنے ڈیفینس بجٹ کو یوز کر کے ایک انویسٹمنٹ بنائی ہے. انہوں نے صرف لوگوں سے وہ ویپنس نہیں لیتے, انہوں نے پوری اپنی ویپن انڈسٹری بنائی ہے یوزنگ دیئر ڈیفینس بجٹ. اور اب ان کا جو ایک ڈیفینس ہے, اٹس ناٹ جسٹ فار دیئر پروٹیکشن, بٹ وہ ایک انویسٹمنٹ بھی بن گیا. اب انہوں نے اتنی ملٹری ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر لیا کہ وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنے ویپنس سپلائی کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی ہی ڈیفینس بجٹ کو یوز کر کے پوری ایک انویسٹمنٹ چین بنا دیا ہے. سو دے آر ارننگ منی ایز ویل, دے آر پروٹیکٹنگ دیم, پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں, اور وہ جتنی بھی اپنی جن کنٹریز کو اوبیسلی آرم سپلائی کرتے ہیں ان کی طرف سے ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے. تو یہ 3 وے انہوں نے کہنا چاہیے چیز اسٹارٹ کی ہے. اور ایک اور جو ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اٹس دا 8th موسٹ پاورفل کنٹری. سو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے بنے. ان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بڑا یونیک قسم کا ایک ان کا سسٹم ہے, اور وہ اس طرح سے یونیک ہے کہ واٹ ایور پروجیکٹس دیر انجینئرس, ڈاکٹرز, واٹ ایور دے ڈو, وہ صرف پروجیکٹس یا مارکس حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتے, بٹ دیئر پروجیکٹس ایکچولی جب تک وہ کوئی پریکٹیکل انڈسٹری کا پرابلم سالو نہیں کرتے تب تک وہ اپروو نہیں ہوتے. اور اس کے اندر ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں. انہوں نے اس طرح سے ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اپنے بھی پرابلمس کو سالو کیا, اور ڈفرینٹ انڈسٹریز ورلڈ وائڈ میں اپنے پلیئرس کو ایڈ کیا. جس طریقے سے اسرائیل کے پاس پانی کی ہمیشہ سے کمی رہی ہے, اور 60s میں کافی زیادہ یہ مسئلہ عروج پہ تھا, بٹ ان کی ایک انجینئر تھے سمچا بلاس کے نام سے, انہوں نے ایک ڈرپ ایریگیشن سسٹم بنایا تھا, اور جس کی وجہ سے جو واٹر کنزمپشن تھی فارمز کی وہ تقریباً 60% کم ہو گئی تھی, لیکن کراپ کی جو ییلڈ تھی, پروڈکشن تھی, وہ 90% انکریز ہو گئی تھی. اور اب جو ان کی کمپنی ہے نیٹا فرم کے نام سے, وہ گلوبلی کام کر رہی ہے, اور اس کے اندر گلوبلی جو 30% شیئرز ہیں آپ کے ایگریکلچر کے ورلڈ وائڈ, وہ اس کمپنی کے پاس موجود ہیں. اور اس طرح کی آپ کو کئی مثالیں ملتی ہیں. تو دے آر ناٹ جسٹ یوزنگ دیئر لائک ملٹری والی سائڈ, اس طرح سے انہوں نے اپنی اکانومی بھی مضبوط کی ہے. اسرائیل نے اپنا ایگریکلچر بہت مضبوط کیا ہے. وہ اب ڈفرینٹ عرب کنٹریز کو بھی جو ہے وہ ایگریکلچر میں کھانا وغیرہ اور یہ سبزیاں اور یہ چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے. سو دس از ہاؤ دے بلڈ دیئر اکانومی ایز ویل. سو آہستہ آہستہ انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے اپنے آپ کو اپنے اسٹیپس رکھے ہیں. آپ کو کوئی بھی بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں اسرائیلی لوگ ملیں گے, یا آپ کو ان کی کمپنیز ملیں گی جن کا اچھا خاصا شیئر اور انفلوئنس موجود ہے. اور اگین ملٹری والی سائڈ پہ بھی ایک اور بھی چیز کہ ان کے یہاں ہر کسی کو, جتنے بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ملٹری ٹریننگ لینا ان کا مسٹ ہوتا ہے. جو 18 سال سے اوپر کے ہوتے ہیں وہ کچھ عرصہ اسرائیلی آرمی میں سرو بھی کرتے ہیں اور ٹریننگ لیتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے اپنی عوام کو کہنا چاہیے فرام day 1 دے آر بلڈنگ اٹ. آئی تھنک ایک اور چیز جو انڈر اسٹیٹڈ رہتی ہے اسرائیل کی پاور کے اندر, وہ ان کی سافٹ پاور ہے. کس طرح انہوں نے ہالی ووڈ کے تھرو ایک جو شنڈلرز لسٹ آپ کہہ لیں, دا پیانسٹ کہہ لیں, یہ ایک ایسی فلمز ہیں جو کسی بھی زمانے میں آپ کسی سے بھی پوچھیں ان کی ٹاپ 10 ٹاپ 20 فلمز, اس کے اندر کوئی نہ کوئی آتی ہے. تو اس طرح انہوں نے ایک ایسے کانٹینٹ بنا لیا ہے جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کو یاد رہے گا. اور اس کی وجہ سے آئی تھنک وہ لوگ جنہیں ہولوکاسٹ کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے, جنہیں اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کا اتنا نہیں پتہ, وہ آلریڈی تھوڑا بہت ایک جوئش سمپتھی میں وہ اس سائڈ کے اوپر ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک ان کی سافٹ پاور بہت زیادہ ایک ایسی چیز ہے جسے اسٹڈی کرنا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ اب ہم دوسری سائڈ کے اوپر آئیں گے. اسرائیل کی تو ہم نے بات کر لی. میں ایک جو چیز نوٹس کروں عائشہ, اس سارے کانفلکٹ کے اندر
حماس نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر. پوری دنیا میں وہ لوگ بھی جو پرو پیلسٹائن تھے ان کے پاس بھی اب یہ ایک بڑی ٹیکنیکل پوزیشن میں وہ آ گئے ہیں کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دیں یا وہ پیلسٹائن کا, کیونکہ جو حملہ کیا گیا ہے وہ ایک ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے کیا. اس میں ایک چیز میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا بہت سمجھائیں کہ اگر حماس پیلسٹائن کے لوگوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے, جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے, تو پیلسٹائن کی کیا اپنی کوئی فوج نہیں ہے جو ان کے بہاف پہ لڑے؟ اچھا, سو اوبویسلی ہم نے جدھر بھی دیکھا ہے کانفلکٹ سچویشنس میں, اٹس ویری ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس آف اینی گروپ, رائٹ. تو اگر فار انسٹنس ہم پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں تو پیلسٹینین جو آپ کی ٹیریٹری ہے, رائٹ, جو آپ کا ویسٹ بینک ہے اینڈ دا غزہ اسٹرپ, اس کو جو ہے ملٹیپل گروپس کنٹرول کرتے ہیں. دا غزہ اسٹرپ از موسٹلی انڈر کنٹرول آف حماس. اس کے علاوہ جو تھوڑا سا حصہ ہے ویسٹ بینک کا وہ پیلسٹینین اتھارٹی کے انڈر آتا ہے. جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے دیٹ از دا آفیشیل پیلسٹینین گورنمنٹ. اس کے لیے اپوائنٹ ہونا, اس کا چیئرمین اپوائنٹ ہونے کے لیے یو ہیو ٹو رن ان الیکشنز, پارلیمنٹری الیکشنز ہوتے ہیں, ان میں جو ہے وہ آپ آگے جا کے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوس بنتے ہیں. بالکل, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں نے یہ پہلے کہا اپنے الیکشن کی بات کی, یاد آ گیا کہ حماس کو ویسے تو ایک ویسٹرن میڈیا پورٹری کرتا ہے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ, لیکن حماس بھی الیکشنز جیتا ہوا ہے, تو اس کی بھی ایک الیکٹورل ریپرزنٹیشن ہے رہی ہے ان کی. بالکل بالکل. تو اصل میں ایٹ دس پوائنٹ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی انکرجنس جو ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں اور ریفیوجی کیمپس اور ہر قسم کی پیلسٹینین وہ جو ہے اس پہ سیٹل کیا جا رہا ہے, ہر قسم کی ٹیریٹری پہ. آئے دن آپ کی سوشل میڈیا پہ نیوز آئی ہوئی ہوتی ہے کہ اسرائیلیز جو ہیں وہ مار کے لوگوں کو بھگا رہے ہیں ان کی جگہوں سے, بلڈوز کر رہے ہیں ان کے گھر ادھر اپنی سیٹلمنٹس بنانے کے لیے. سو جہاں تک پیلسٹائن کی اپنی گورنمنٹ کا سوال اٹھتا ہے وہ کہاں ہیں اس پوری سچویشن میں, کدھر بیسڈ ہیں. سو اسینشلی مڈ 1990s میں جو ہے وہ پیلسٹائن ایک پیلسٹینین اتھارٹی کریٹ کی گئی تھی, جس میں جو چیئرمین تھا اس اتھارٹی کا وہ یعنی لیڈر آف دا پیپل تھا. اینڈ اٹ واز ہوپڈ کہ دس اتھارٹی وڈ ہیلپ ان بلڈنگ دا ایفرٹس ٹورڈس پیلسٹینین انڈیپینڈنس. خیر ہوا ایسا نہیں. جو پہلے الیکٹڈ چیئرمین تھے وہ یاسر عرفات تھے, اور ان کے بعد جو ہے وہ آسلو اکارڈس کے بارے میں ہم نے بات کی, ہم آگے کریں گے. آسلو اکارڈس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے. سو فراز ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ آل دیٹ اینڈیڈ. لیکن سو جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے دے آر اسینشلی سپوز ٹو بی دا پیپل ریسپانسبل فار دا پروٹیکشن آف دا پیلسٹینین ٹیریٹریز اینڈ ایوری تھنگ دیٹ کمز ود ان دیم. تو فی الحال جو پیلسٹینین ٹیریٹریز ہیں وہ ہے آپ کا ویسٹ بینک اور دا غزہ اسٹرپ. سو واٹ ہیپن واز کہ 2005 میں الیکشنس ہوئے جس میں الفتح نام کا ایک گروپ تھا, انہوں نے وہ الیکشنس جیتے. اینڈ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمود عباس, ہی کیم ان ٹو پاور. ہی از دا مین کرنٹلی ان پاور ود ان دا پیلسٹینین اتھارٹی. تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں مکس اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ایک پوائنٹ آیا کہ حماس وچ واز آلسو پولیٹیکل آرگنائزیشن ایٹ دا ٹائم, انہوں نے جو ہے وہ آواز اٹھانا شروع کی اگینسٹ محمود عباس, کیونکہ 2005 to 2009 ان کا جو ہے وہ ایک پیریڈ چل رہا تھا اینڈ اٹ واز سیٹ کہ نیو الیکشنز ہونے چاہیے. خیر تو جب عباس کی جو ہے وہ محمود عباس کی جب وہ ختم ہوا ٹینیور, تو حماس نے جو ہے وہ شور اٹھایا. دا ٹائم دیٹ محمود عباس واز الیکٹڈ, اس ٹائم پہ پی ایل سی کے الیکشنز نہیں ہوئے تھے. پی ایل سی از دا پیلسٹینین لیجسلیٹو کاؤنسل, دیٹ از اسینشلی دا پارلیمنٹ آف پیلسٹائن, رائٹ. تو اس میں جو ہے وہ اس 2007 میں جو ہے وہ الیکشنز نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ جب الیکشنز ہوئے تو وی سو کہ حماس ون دوز الیکشنز, اور بس الیکٹورلی وہ جیتے تھے لیجسلیٹو کاؤنسل میں سیٹس, بٹ مین بندہ جو تھا وہ فتح کا تھا. تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ فتح اور حماس نے جو ہے وہ مل کے ایک کولیشن گورنمنٹ چلانے کی کوشش کی, بٹ دیٹ اینڈیڈ بیڈلی. اس میں جو ہے وہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں کنٹرول فار ٹیریٹری کے اوپر. اور اب جو ہے وہ اسینشلی واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے وہ ایک الگ
وہ ہو گئی ہے فتح. اور حماس جو ہے they briefly became the Palestinian Liberation Organization PLO, which was an umbrella organization جو resist کری تھی politically. اب جو ہے وہ حماس کا جو ملیٹنٹ ونگ ہے, القسام بریگیڈ بھی ہے, اس میں اور بھی بریگیڈز انکلوڈیڈ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ابھی میجر جو آپریشن کیری آؤٹ کیا ہے انہوں نے ہی کیا ہے. اور وہ سو اٹس ناٹ این انہرڈ آف پریکٹس کہ پولیٹیکل گروپس کے جو ہیں وہ ملیٹنٹ ونگز بھی ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کے انکرشنس کرتے ہیں. سو اسینشلی حماس واز ڈکلیئرڈ اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن بیکاز آف دا وے دیٹ اٹ واز ریزسٹنگ اگینسٹ اسرائیل. انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ راکٹس وہ کریں گے, فائر کریں گے, اینڈ دے شوڈ اے پراپر آرمڈ ریزسٹنس ایز اپوز ٹو دا پیلسٹینین اتھارٹی جنہوں نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا. دے ہیڈ اے ملٹری, دے ہیو پولیس فورسز, بٹ وہ جو پولیس فورسز ہیں دے کیپ اے ویری ٹائٹ کنٹرول آن دا پیلسٹینین پیپل. اور ان کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ڈائریکٹیوز جو ہیں وہ اسرائیلی اس سے آتے ہیں, گورنمنٹ سے آتے ہیں. سو ایز آف ناؤ پیپل ہیو ویری لٹل ہوپ فرام اینی پولیٹیکل سولوشن ٹو دس پرابلم. ابھی جو ہے وہ پیلسٹینین لوگ جو ہیں ان کی اپنی جو گورنمنٹ ہے ٹیکنیکلی دا PA, ان کا ہولڈ آن ٹیریٹری بھی بہت تھوڑا رہ گیا ہے, اور ان کے جو لوگوں کا ان میں فیتھ تھا وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ایک ڈیفیسٹ پہ ہیں. اب جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ 2023 کے اینڈ میں جو ہے وہ نیو الیکشنز ہوں گے پیلسٹائن کی ٹیریٹری کے اندر, اور اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو آگے لائیں گی. پر given the current situation we're going to have to see how that situation changes. صحیح. اچھا, اس میں اب ایک اور چیز جو بڑا مسئلہ دیکھا جا رہا ہے وہ فیک نیوز کا ہے. اسپیشلی آپ ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں تو ابھی آج صبح کی بات ہے, آفس آنے سے پہلے میں ایسے تھوڑا بہت ٹویٹر دیکھ رہا تھا تو وہ CNN کی نیوز کوریج دکھائی گئی جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ 40 تقریباً جو بچے ہیں انہیں بیہٹ کیا گیا. یہ ایک بڑی ایک سورس سے یہ خبر نکالی گئی تھی اسرائیل میں. ایک سولجر نے کہا تھا, کوئی ویژولز نہیں ریلیز کیے گئے ان بچوں کے, کوئی آپ کے پاس ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ بچوں کو بیہٹ کیا گیا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کسی سے. تو سب نے کسی نہ کسی سے سنا ہے, اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ CNN اور BBC جیسے جنہیں بڑا ایک لیجیٹیمیٹ سورس آف انفارمیشن مانا جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں, کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہیں انہیں, اور وہ وہاں پہ پورا شو کر دیں, اس کے اوپر پورا سیگمنٹ کر دیں. تو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی تک جن صحافی نے یہ خبر بریک بھی کی تھی, ٹیکنیکلی بریک کی تھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس اس طرح کیا کہ میں نے کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا, سنا تھا, میں نے کسی سے سنا تھا. بٹ اس کے اندر پھر ہم وہی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ رپورٹ کو کنڈیم بھی کر دیا جاتا ہے, اس کے اگینسٹ پروف بھی دیا جاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, بٹ اگین جب آپ کے یہ جو جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جن سے اب یہ ساری نیوز بہت جلدی لوگوں تک پہنچتی ہے, ان سب کے اوپر جو آپ کا کنٹرول ہے اور جو جوئش لابی کا کنٹرول ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا پھر جتنی بھی آپ کے ایون آن ٹک ٹاک آپ یہ ساری چیزیں نہیں ڈال سکتے ہیں. آپ اگر کوئی بھی ہولوکاسٹ کی بات کرنی ہے, آپ نے ہٹلر کا نام یوز کرنا ہے, اگر آپ نے پیلسٹینین کاز میں اگر ریزسٹنٹ موومنٹس کی بات کرنی ہے, ایون فار دیٹ میٹر اگر آپ نے کشمیری فریڈم فائٹرس کے بارے میں بات کرنی ہے, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ آپ کو فوراً سے پلیٹ فارم کی اسٹرائک آتی ہے اور آپ کی چیزیں ریموو ہو جاتی ہیں. تو الٹیمیٹلی یا تو آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے, آپ کو اسٹرائک آ جاتی ہے, آپ یہ ساری چیزیں پوسٹ نہیں کر سکتے ہیں. یوٹیوب سم ہاؤ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ بہت ڈیٹیل میں ان چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں, بٹ اگین یوٹیوب از فار دا لانگ فارم آف کانٹینٹ. اور لوگوں کو جب انسٹنٹ نیوز چاہیے نا کہ ابھی الیکسا آپریشن الیکسا فلڈ اسٹارٹ ہوا ہے, اور جب سے یہ آئی تھنک پچھلے سیٹرڈے سنڈے سے جب یہ نیوز آنا شروع ہوئی تو وی آل وینٹ ٹو ٹویٹر کہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, فیس بک پہ کیا آ رہا ہے, انسٹا پہ کیا کس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں, وہاں کے لوگ پوسٹ کریں. تو جب وہ چیزیں آنے ہی نہیں دیں گے تو آپ کو ایک آدھی آپ کی سینس انفارمیشن ہی بلاک ہو جاتی ہے. ایک بڑا جو تھا نا کہ ایک فیکٹ چیکنگ ٹویٹر کے اوپر کمیونٹی نوٹس کے نام سے ایک فیچر بڑا اچھا آیا تھا, لیکن اب میں نے بھی ایک انسٹنس دیکھی تھی جہاں پہ ایک پروپیگنڈا پیس ہی تھا آئی تھنک,
کسی نے ٹویٹ کی تھی، ایک انڈین اکاؤنٹ نے، کیونکہ انڈیا سے بہت زیادہ سپورٹ آ رہی ہے اسرائیل کو، تو وہاں پہ ایک ٹویٹ کی گئی تھی اسی طرح باڈیز کو ڈیفائل کرنے کی یا ڈیسیکریٹ کرنے کی. تو وہاں پہ پھر جو کمیونٹی نوٹ آیا تھا اسے پھر ہٹا دیا گیا. اچھا, بیکاز واٹ آئی سو واز اسی طرح کا ایک انسٹنس تھا. آئی تھنک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم ٹویٹ. از اٹ اباؤٹ دا پریگننٹ لیڈیز بینگ ڈریگڈ, اور وہ جو ہسٹری میں ہوا تھا ابھی نہیں ہوا تھا, وہ میں نے دوبارہ ری چیک کیا تھا, وہ نہیں ہے, کمیونٹی نوٹ گیا. تو آبویسلی ایکٹیوسٹس وغیرہ جو ہیں وہ خود بھی اپنی طرف سے بہت کوشش کرتے ہیں. محمد القرد جو ہیں, ہی از ون آف دا پرومیننٹ وائسز آف پیلسٹائن, تو ان کی جو ہے وہ اس کی کریکشن ٹویٹ آئی تھی, جس کے رسپانس میں نے یعنی دیکھا تھا کہ پھر وہ کمیونٹی نوٹ. لیکن اب کمیونٹی نوٹ آپ ٹویٹر کھولیں نا تو صرف اسکرین شاٹ میں مل سکتا ہے, جو ایکچوئل ٹویٹ ہے جس کے نیچے کمیونٹی نوٹ آیا تھا وہ غائب ہو چکا ہے. اب ہمیں کچھ دنوں بعد پتہ چلے کہ یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا, تو مس انفارمیشن تو چلی گئی. اب وہ ٹیکنیکل فالٹ, اینڈ اگین دا اسٹیٹس سے کہ مس انفارمیشن, فالس فیک نیوز اسپریڈس فاسٹر دین ایکچوئل نیوز. تو وہ تو یعنی آپ چاہے اس کو بعد میں وہ کر لیں, فکس کر لیں, آئی ایم شیور دا ڈیمیج ہیز بن ڈن. اور اس میں جو ہے وہ ون مور تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ از ہاؤ ایوری بڈیز, یعنی ایک آپ کو آن گراؤنڈ بھی ایک ریئیکشن بلڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا ان چیزوں پہ. سو ابھی فراز نے بیبیز والی نیوز کی بات کی, اور اس قسم کی جو کہ ریو پہ جو ہے وہ بہت زیادتیاں کی گئیں. there was a rave being carried out بالکل بارڈر پہ, اور وہاں پہ جو ہے دیر لائک ویژولز آف حماس فائٹرز فلائنگ ان, اور وہاں سے جو ہے وہ یہ اسٹوریز آنا شروع ہو گئیں کہ بہت لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں وہاں پہ. اینڈ دس ون وومن, ٹویٹر پہ ہی اس کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی تھی. ایک بندی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی پیلسٹائن کے لیے, تو دس وائٹ وومن شی ڈروو ان اینڈ شی اسٹارٹیڈ ٹیلنگ ہر کہ تمہارے ساتھ بھی ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہو. سو آئی تھنک اٹس لائک اسپل اوور ہم دیکھتے ہیں بہت دور تک, اسپل اوور بھی, اینڈ دا فزیکل مینیفیسٹیشنز آف اٹ ہیو بیکم سو ریئل کہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے آئی گیس. بٹ یہ تو ہم سوشل میڈیا اور انڈیویژولس کی بات کریں, ایون اگر آپ صرف ہیڈ لائنس کو کمپیئر کریں آف دا فیمس نیوز پیپرز یا نیوز آؤٹ لیٹس جو انٹرنیشنلی ہیں, تو جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ وہ کلڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں, کہاں پہ وہ ڈیڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اتنے پیلسٹینینس ڈائڈ اور اتنے اسرائیلیز آر کلڈ, تو آپ کو اس کا امپیکٹ ہی نظر آ جاتا ہے. اور اس کے اندر بہت فیمس آپ کے جو نیوز آؤٹ لیٹس ہیں, چاہے وہ آپ کا CNN کے آپ ہیڈ لائنس دیکھتے ہیں, آپ فاکس نیوز کی دیکھتے ہیں, آپ ایون گارڈین اور انسائڈر, نیو یارک ٹائمز, ان کی دیکھتے ہیں, تو جو ورڈنگز ہوتی ہیں مرڈرڈ, کلڈ, ڈیڈ, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور یہ آپ کو ایک اوتھینٹک نیوز آرگنائزیشن سے آ رہی ہیں. سو پھر وہ ان کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ تو چلے ہم انڈیویژولس کی بھی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس میں ہم ایک چیز اور جو تھوڑی بہت زیادتی کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسے اسرائیل کی طرف ہی لے جاتے ہیں. مسلم دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ پاکستانی کوریج اٹھائیں تو جو حماس کے فائٹرز ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, اور جو اسرائیلی ہیں, جو سٹیزن ہیں, جو سویلینز ہیں, جن کو آرمڈ کانفلکٹ میں کوئی رول نہیں تھا, وہ ہلاک ہوتے ہیں. تو یہ لینگویج کا آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں. ہم نے بھی ایک اپنی سائڈ لی ہوئی ہے اور ہم بھی اسی نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں. جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس نے بھی ایک سائڈ لے لیا. لیکن اس میں ایک چیز مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ اب ہم جو یہ فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں ساری مس انفارمیشن دیکھ رہے ہیں, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چلو کلیریفیکیشن آ گئی تو کیا نقصان ہوا. آپ عراق وار کو دیکھ لیں, جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھی, بعد میں پتہ چل گیا وہ ایک شوشہ تھا بیسکلی, کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھی, لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا, خون ریزی ہو گئی عراق میں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو 1990 کی ایک بہت بڑی ٹیسٹمنی ہے, نیرہ ٹیسٹمنی جسے کہا جاتا ہے, جو ایک کویتی ایمبیسڈر کی بیٹی تھیں. انہوں نے US کنگریشنل ہیئرنگ میں ٹیسٹمنی دی تھی کہ جو عراقی سولجرز ہیں وہ جب انہوں نے کویت کو انویٹ کیا تھا تو وہ جو انکیوبیٹرز تھے اس سے بچے نکال کے رکھ رہے تھے کہ وہ دم گھوٹ کے مارنا انہیں. اور وہ جو ٹیسٹمنی تھی اس نے ایک بہت بڑا جو اوپینین فارم کیا امریکہ کے اندر کہ امریکہ کو اب ہیومن رائٹس کے لیے اس سارے کانفلکٹ میں اندر جانا ہے. بعد میں پتہ کیا چلا کہ وہ جو ٹیسٹمنی تھی وہ صرف فیک نہیں تھی, اس کے پیچھے جو PR فرم تھی وہ خود ایک امریکن PR فرم تھی, جس چیز کو ود ہولڈ کیا گیا. کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا نہیں. اور یہ وہی چیز آئی تھنک اب ہم جو دیکھ رہے ہیں, جو ہم بچوں کے بیہڈ ہونے کی انفارمیشن دیکھ رہے ہیں, یہ 1-2 سال بعد 3-4 سال بعد ہمارے پاس انفارمیشن آ جانی ہے کہ موسٹ پروبیبلی ایسا کوئی کیس نہیں ہوا. اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے بھی ابھی سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن تب تک جو ایک اسٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے خون ریزی کا, وہ
And the US has already sent its first military aid آپ کے لیے انہوں نے پہلے بھیج بھی دی ہے. So this is essentially what the US does to manufacture ایک consent from the public کہ ہاں we should be going to war. انہوں نے اپنی وارشپ کو بھی آئی تھنک یو ایس نے اسرائیل کے قریب بھیج دیا ہے, پوزیشن اس طرح کر دی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو دے ول یوز اٹ. اور اسی طرح جب ہم فیک نیوز کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک ہمیں ویڈیو نظر آتی ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس سرکولیٹ کی ہے. ایک بچے کو بیہیڈ کیا جا رہا ہے ایک پک اپ ٹرک کے پیچھے اور یہ کہا جا رہا ہے یہ حماس کے سولجرز ہیں. پھر بعد میں پتہ چلا وہ 2016 کی ویڈیو ہے اور وہ سیریا کی ویڈیو ہے, اور جو گروپ اس کے پیچھے تھا اس بیہیڈنگ کے وہ ایکچولی امریکن فنڈڈ تھا. جس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو بعد میں بنے ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے سامنے جب وہ ویڈیو آئی تو پھر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور پوچھا کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں انہیں کیوں فنڈنگ دی جا رہی ہے. تو پھر آہستہ آہستہ امریکہ نے فنڈنگ جو ہے اس گروپ کی کم کی. اس گروپ نے بھی خیر کہا تھا کہ یہ انڈیویجول ایکشنز تھے, ہم نے پکڑ لیا, لیکن یہ ایک فیک نیوز تھی بہت بڑی. ساتھ ہی ساتھ ایک اور فیک نیوز جو آ رہی تھی, ایک گھر کے سامنے کچھ سولجرز کھڑے ہوئے تھے اور یہ جو نیریٹو پیش کیا جا رہا تھا کہ یہ حماس کے فائٹرز ہیں اور گھر گھر جا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, وہ بھی پتہ چلا کہ وہ ایکچولی اسرائیلین سولجرز تھے اور وہ آئی تھنک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز چل رہے تھے ان کے. پھر ایک یہ آئی کہ اسرائیل نے بومب کر دیا جو فلسطین کے اندر تیسرا دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہے اسے. پھر اس چرچ نے فیس بک کے اندر کلیریفیکیشن دی فیس بک کے اوپر پوسٹ کر کے کہ ایکچولی میں یہ کچھ نہیں ہوا, یہ فیک نیوز تھی. ایک اور جو ہم نے دیکھا, یہ آپ امریکن میڈیا میں دیکھ لیں تو وہ بڑا پرے فار اسرائیل کے ساتھ وہ ایک پکچر تھی, بچوں کو کیجز کے اندر ڈالا ہوا تھا. پھر وہ بھی پتہ چلا کہ وہ اسرائیلی بچے نہیں تھے, وہ ایکچولی میں پیلسٹینین بچے تھے. پھر ان لوگوں نے وہ پکچر ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے پرے فار اسرائیل کسی اور پکچر کے ساتھ لگائی. ایک پکچر وہ بچوں کی بھی تھی جو آسمان پہ دیکھ رہے تھے اور وہ بھی بعد میں پتہ چلا وہ پیلسٹینین بچے تھے. تو یہ 3-4 ہم فیک نیوز دیکھ رہے ہیں. ایک وہ جو خاتون جنہیں کہا جا رہا تھا کہ انہیں قتل کیا گیا, اس کے بعد پھر پورے شہر ان کی باڈی کو گھمایا گیا, انہیں ان کے کپڑے وغیرہ اتار کے. وہ بھی جو جن خاتون کا نام لیا جا رہا تھا وہ اب پتہ چلا ہے جو رپورٹس آنی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ ایک ہاسپٹل میں انڈر ٹریٹمنٹ ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا. پھر ایک خاتون جنہیں کہا جا رہا تھا ان کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ انہیں اغوا کر لیا ہے, جرمن خاتون ہیں, انہیں اسرائیلی نہیں جرمن کہہ کے بتایا جا رہا تھا. وہ بھی ان کا جب انسٹاگرام پیج لوگوں نے سرچ کیا دیکھا تو پتہ چلا وہ IDF ایک سولجر تھی اور وہ بڑی ووکل بھی تھی اس کے بارے میں. تو یہ ہم تھوڑے بہت کچھ اس طرح دیکھتے ہیں جو آگے جا کے اس کانفلکٹ کو شیپ اپ کریں گے. لیکن عائشہ, میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا, تھوڑا بہت بتائیے گا کہ ہم نے جنگوں کی بھی بات کی, ہم نے کانفلکٹ کی بات کی, لیکن پیس کی کیا اتنے سالوں سے, یہ دہائیوں سے یہ سارا کانفلکٹ چل رہا ہے, کیا پیس کی کسی نے کوشش نہیں کی کہ کسی طرح سب کو بٹھایا جائے, ایک ایسے فیصلے کی طرف آیا جائے جس سے سارے سہمت ہوں؟ سو اوور دا ایئرس کافی زیادہ جو ہیں وہ نیگوسیشن ٹاکس اور پیس ٹاکس کی کوشش کی گئی ہے, UN کی طرف سے بھی کی گئی, جنیوا کنونشن بھی ہوا. پھر اس کے علاوہ ہم لوگ ہر کچھ عرصے بعد اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. بٹ اس کے اندر جو ایک میجر چیز ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی اور پراپر ایگریمنٹ تک بات پہنچی, وہ تھے آپ کے اوسلو ایکارڈس. سو ایک طرف آپ کو اوسلو 1 کا جو ایگریمنٹ تھا اس میں آپ کو ایک بڑی فیمس پکچر بھی ہے جس میں یاسر عرفات جو ہیں وہ اسرائیلی پرائم منسٹر ریبن سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, اور 93 میں یہ پہلی بار جو ہے سائن ہوا تھا کائنڈ آف ایگریمنٹ. اور اس کے اندر یہ پہلا ڈائریکٹ اسرائیل پیلسٹینین کوئی پیس نیگوسیشنز ہوئی تھیں جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اس کے 2 مقاصد تھے. ایک تو یہ تھا کہ فردر جو پیس پروسیس ہوگا اس کو یہ دیکھا جائے گا, اس کے لیے ایک کہنا چاہیے سائننگ ایگریمنٹ ہے, مزید پیس ٹاکس دونوں کے درمیان ہوں گی. اور دوسرا جو اس کے تھا کہ ایک جو فائنل گول ہے یا جو ڈیزائرڈ گول ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف ہم جائیں گے. اور پھر اوسلو 2 جو 95 میں ہوا اس کے اوپر بیسکلی پیس پروسیس کو اسٹرکچر کرنے کی بات ہوئی تھی کہ کس طریقے سے اسٹرکچر کریں گے. اب اوسلو ایکارڈ کے میں بیسکلی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ویسٹ بینک جو آکیوپائی کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے, جس کو پیلسٹینین کی طرف سے رقبہ بھی کہا جاتا ہے, کہ اس کے بعد جو اتنا زیادہ خون خرابہ ہوا اس کے بعد اسرائیل نے جو ویسٹ بینک کو آکیوپائی کیا تو اس کے ایریاز کو ڈیوائڈ کرنا تھا کہ کس طریقے سے وہ ایریاز جو ہیں وہ پیلسٹین اور اسرائیل کے درمیان ڈیوائڈ ہوں گے تاکہ دونوں کی سوورینٹی کو بھی انٹیکٹ رکھا جائے. اور پوسٹ 1948 جو بھی ان کا لینڈ تھا وہ
ان کو واپس دیا جائے، جس کے اندر 18% لینڈ جو ہے وہ پیلسٹین کو دیا جا رہا تھا، 22% لینڈ جو تھا وہ جوائنٹ تھا، اور اس کے اندر 60% لینڈ جو تھا وہ اسرائیل کی طرف جا رہا تھا. اب اس کے اوپر بھی بہت زیادہ دونوں طرف سے اپوزیشن تھی. آپ کے جو رائٹ ونگ اسرائیلیز تھے وہ بہت زیادہ اس کے خلاف تھے. دے ڈیڈنٹ وانٹ کہ کوئی بھی لینڈ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ پیلسٹین کو جائے گی. اور یہاں سے آپ کے حماس یا اسلامک جہاد والے جو گروپس تھے دے ور اگینسٹ دیز ایگریمنٹس کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، اور ساری جو جگہ ہے وہ پیلسٹین کی ہے اور اس میں اسرائیل کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. بٹ اس کے اندر جو دو مین رول کہنا چاہیے وہ یاسر عرفات کا بھی تھا، اور جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے ریبن ان کا بھی تھا. اور لیکن ان دونوں کو اس کے لیے نوبل پیس پرائز بھی دیا گیا. بٹ جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے، کیونکہ اوبویسلی ان کی طرف سے ایک بہت اسٹرانگ رول تھا ریبن کا، اور پھر ان کو 1995 میں جب اوسلو 2 ہوا تو وہ ایک ریلی سے باہر آ رہے تھے اسی پیس پروسیس کی بات کر کے، اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ان کے اسیسینیٹ کیا گیا. ہی واز شاٹ ڈیڈ. ان کو ایک سر میں گولی ماری گئی، ایک سینے میں گولی ماری گئی، اینڈ ہی کوڈنٹ سروائیو. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ رائٹ ونگ اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے اس کا رائز دیکھتے ہیں، جس میں جو ابھی آپ کے کرنٹ پرائم منسٹر ہے بینجامن نیتن یاہو، ان کا بھی ایک رائز آیا. اور وہ لوگ تو انیشلی ہی اس کے اگینسٹ تھے. دے ڈنٹ وانٹ کہ پیلسٹین کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی وہ کی جائے. سو وہ اوسلو اکارڈس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے جو ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر سیز فائر کی بات بھی تھی. اس کے اندر تھا کہ دونوں سائڈ سے کوئی انفلٹریشن نہیں ہوگی، کوئی ملٹری پاور یوز نہیں کی جائے گی. وہ ساری کی ساری آپ نے دیکھا کہ ختم ہو گئی. اور بلکہ اس ٹائم سے لے کر اب تک ہم اسرائیل کی اگر سیٹلمنٹ کی بات کریں تو وہ 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. سو وہ وہیں پہ ختم ہو گئی. سو وہ کچھ ایلیمنٹس، لیکن ہم اس طرح کے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں اس میں ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں دونوں سائڈ سے جو پیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور یوزلی وہ ہمیشہ ٹارگیٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ختم ہو ان کے بعد آپ کی دونوں سائڈ کی جو رائٹ ونگ پالیٹکس ہوتی ہے وہ رائز پہ آ جاتی ہے. بالکل. اچھا، اب یہ تو ساری ہوگی ہم نے جو انفارمیشن دینی تھی. تھوڑا بہت ہم انالیسس کے اوپر آ جاتے ہیں. انالیسس سے پہلے میں ذرا ایک چیز مینشن کر دوں. کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایک اسٹیج سیٹ کیا جا رہا تھا ایک میسو آپریشن کے لیے، اور کہیں نہ کہیں جو دنیا کی جسے کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ اس طرح فیل کیسے ہو گئی. میں تھوڑا سا فیکٹس بتا دوں کہ جو غزہ کی جو انہوں نے ایک بارڈر ٹائپ بنایا ہوا ہے، جو فینس لگائی ہوئی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ غزہ کی فینس ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ایک فینس ہوگی، باڑ ہوگی، لیکن جب آپ ایکچولی میں جاتے ہیں اسے انفلٹریٹ کرنا آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنا مشکل ہوگا. کہ غزہ کے اندر 100 سے 300 میٹر تک ایک ریسٹرکٹڈ ایریا ہوتا ہے، اس کے بعد 100 میٹر تک ایک نو گو ایریا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک آتا ہے آبزرویشن ٹاور غزہ کے اندر، اس کے بعد آتی ہے ایک فینس، اس کے بعد کچھ گیپ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک کانکریٹ کی وال ہوتی ہے جو اوپر تو ہوتی ہے، وہ زمین کے اندر بھی دفنائی گئی ہوتی ہے، آپ ٹنل کھود کے نہیں جا سکتے. اس کے بعد ایک اور آبزرویشن ٹاور ہوتا ہے، اور یہ وہ سارا ایک فینس جسے ہم ایک فینس سمجھتے ہیں اتنے زیادہ میٹرز کے اوپر یہ ایکسپینڈڈ ہے، اور اس کو پھر ٹاپل کر کے آ جانا تو ایک انفلٹریٹ کر دینا. تو ایک اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسرائیل کا اپنا کوئی رول ہو. اس کے اوپر ابھی تک ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ صرف ایک کنسپریسی ہی ہے، اسے کنسپریسی کی طرح جو ہے وہ آئی گیس ایجپٹ نے جو ہے وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کی تھی، جو یعنی کہا جا رہا ہے کہ ایجپٹ نے جو ہے وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کی تھی اسرائیلی انٹیلیجنس کو کہ اٹیک ہونے والا ہے. اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے انیشلی یہ رپورٹس ڈینائی کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتائی گئی تھی، اینڈ وی ڈنٹ ریسیو اینی سچ نیوز. الٹیمیٹلی دے ڈیڈ ایک سبمٹ کہ ہاں ہمیں تھی انٹیلیجنس، ہمیں خبر تھی کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا. تو ایک تھوڑا سا ایک میرا بھی انالیسس مجھے یہ لگتا ہے کہ مے بی دے وانٹیڈ دس ٹو ہیپن. انیشیلی اوبویسلی انہیں تھوڑا شاید ہمیں لگا اسٹیٹس کو دیکھ کے کہ انہیں نقصان بھی ہوا ہے اسرائیل کو، بٹ مے بی دے آر پلاننگ ٹو جسٹیفائی واٹ دے ول ناؤ ڈو. اب وہ جو چاہے وہ کارپیٹ بامبنگ کی طرف جائیں، چاہے وہ فل آن وار کی طرف جاتے ہیں، شاید وہ سب کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دے اسٹارٹیڈ کی پہلے حماس نے اسٹارٹ کیا تھا، اینڈ دے جسٹ وانٹیڈ ایک ریزن. کیونکہ ہم نے دیکھا اس طرح کی پہلے بھی اکثر یو ایس کو ہم نے اوبویسلی ٹاپ پہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ وہ پہلے کوئی نہ کوئی ریزن ڈھونڈتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے وہ اپنی انویژن یا وار اسٹارٹ کرتے ہیں. سو مے بی دے آر آلسو انسپائرڈ بائی. تھوڑا سا اور جس کے اوپر ہم انیشلی آنا چاہ رہے تھے وہ اسٹیٹمنٹس ہیں
مڈل ایسٹ میں تو ہم نے دیکھا سعودی عرب کی کمپیریٹیولی یہ جو خبریں آ رہی تھی کہ نارملائزیشن کی طرف ٹائز جائیں گے، لیکن ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ مجھے اس حساب سے بہتر لگی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سارا جو اس کا ملبہ ہے وہ اسرائیل کے اوپر ڈالتے ہیں، جو آکوپیشن ہے اس کی وجہ سے ہوا. لیکن ایک چیز جو ڈس اپوائنٹنگ تھی وہ پاکستان کی اسٹیٹمنٹ تھی. آپ لوگوں نے پاکستان کی اسٹیٹمنٹ پڑھی؟ ایز ان کے 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ کہیں کنڈمنیشن نہیں آئی اسرائیل کی. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پلس کنسیڈرنگ مجھے تو ایسا لگا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا، ایک ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے آپ پروڈکٹ بناتے ہیں اور آپ انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے، تو پاکستان نے بھی یہی کیا کہ جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے تھی، جو ڈومیسٹک اس کے لیے تو وہ آگے کہ آئی تھنک ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ظالم اینٹی ہے اور جو فلسطینی ہے وہ ایک مظلوم ہے. تو یہی چیز ویسے اسٹیٹمنٹ میں بھی لکھی جا سکتی تھی اگر آپ بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر. آئی سپوز سو پاکستان کا، بٹ اٹ وازنٹ اونلی پاکستان جس کا تھوڑا اسٹینس جو ہے وہ ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے. ہم نے بہت ساری ایسی پرو پیلسٹینین اینٹیز کہہ لیں، آپ لوگ کہہ لیں، پرسنالٹیز ہاں، جنہوں نے بہت ایک ڈس اپوائنٹنگ اسٹینس لیا اس پہ. ایک بہت میجرڈ سا رسپانس آیا دیٹ کنڈیمڈ the killings on both sides, the loss of death, but nobody actually came forward and said کہ what happened to the Palestinians was wrong. A lot of news outlets لیکن پھر بھی brought up this idea کہ یعنی اس اٹیک کو جو ہے وہ بس آئسولیشن میں نہیں دیکھا جائے اور اس کو جو ہے وہ پورے کانٹیکس میں دیکھا جائے کہ اسرائیل کی جو بھی IDF کی جو بھی انکرجنس ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے اور جو اتنے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ اس میں جو ہے وہ کتنا نقصان ہوتا ہے. نقصان اکثر زیادہ جو ہے وہ پیلسٹینین سائڈ پہ ہی ہوتا ہے اسٹیٹسٹکلی. بٹ آئی تھنک کوئی بھی کانفلکٹ ہو یا اس طرح کی کوئی بھی انٹرنیشنل ایونٹ جب اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو آئی تھنک یہ ڈبیٹ ہمیشہ رہتی ہے کہ کیا جو آپ کی سلیبریٹیز ہیں یا پرسنالٹیز ہیں شوڈ دے ٹیک سائڈس، بیکاز ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہ دے لوز ورک بیکاز ونس دے ٹیک سائڈ تو ان کے بہت سارے کام جو ہیں وہ نہیں، ان کو نکال دیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے، ان کے ایگریمنٹس ختم ہوتے ہیں. بٹ اگین یہ بھی ایک آن گوئنگ ڈبیٹ ہے کہ کیا سلیبریٹیز، کیونکہ وہ آپ کے ایکٹر ہیں، آپ کے سنگر ہیں، کوئی اور کسی اور فیلڈ میں کام کریں تو ان کا کام اس فیلڈ میں ہے، وائی دے شوڈ give an opinion about anything that is happening in the world، چاہے وہ کتنا بڑا بھی کانفلکٹ ہو. سو کیا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس کے اوپر تو ایک ہمیشہ سے ڈبیٹ رہی ہے. سو وہ بھی ایک بڑی گرے لائن ہے کہ کیا ہونا چاہیے. لیکن ہاں جو لوگ دے رہے ہیں اس کے اندر وہ بڑے میجرڈ رسپانسز ہیں، جیسے عائشہ نے کہا کہ انہوں نے پیس کی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بلڈ شیڈ نہیں ہونا چاہیے، بٹ ہو از ڈوئنگ واٹ، وہ والی چیز کو انہوں نے مائنس کر دیا. آپ نے جو یہ بات کی نا کہ کچھ لوگ جس طرح فار ایگزامپل ایکٹر ہے اسے دینا چاہیے نہیں، میں اس چیز سے بڑا ایگری کرتا ہوں. ایک جو میجر پرسنالٹی جس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ آواز اٹھائیں گی وہ ملالہ تھیں، اور ملالہ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا وہ اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دے رہی. میرا یہ انیشلی پرسپیکٹیو تھا کہ ان کا جو کام ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے اس کانفلکٹ کے اوپر کوئی اسٹینس لینے سے ان کا جو وہ والا ایک ان کا جو ایجوکیشن کے لیے وہ کام کری ہیں وہ جیپرڈائز ہوگا، تو ہاں سمجھ آتی ہے ان کی وہ پرائیورٹی ہے. لیکن پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ نہ دیں. میں 100% انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کیا ریزنز ہوں گے. آپ اسٹیٹمنٹ دیں اور آپ اس مسئلے کو ریڈیوس کر دیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے مسئلہ کیا ہے. اسپیشلی جب آپ کی ملالہ کی ہی اگر آپ پچھلے سال کی ٹویٹ دیکھیں تو رشین اگریشن کے خلاف تو انہوں نے بڑا کلیئرٹی سے بولا تھا کہ رشین آکوپیشن ختم ہونی چاہیے. تو ان کا مطلب یہ ماننا ہے کہ آکوپیشن بری ہے، تو کیا اسرائیلی آکوپیشن ختم نہیں ہونی چاہیے یا وہاں پہ صرف پیس کی بات ہونی چاہیے؟ تو وہ ایک بڑا ڈس اپوائنٹنگ اور آئی تھنک ہپوکریٹیکل ایک میرے خیال سے اسٹینڈنگ تھی. آلسو آن دا سائڈ کہ جب آپ ملالہ کی یا کسی اس طرح کے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ کے نوبل پیس پرائز ہولڈر بھی ہیں، جن کا اسٹانس تھی کہ اوبویسلی ان کا میجر کام جو ہے وہ ایجوکیشن پہ، اینڈ شی ہیز ڈن ونڈرفل ورک، بٹ آن دا سائڈ کہ آپ اس نے یہ بھی کہا کہ ہاں آئی ہیو گون تھرو دا سیم تھنگ، میں نے بھی یہ خون خرابہ دیکھا ہے اپنے بچپن میں اور اپنی پڑھائی کو افیکٹ ہوتے دیکھا ہے، آئی ہیو سفرڈ فرام دس ایز ویل، آئی واز اے وکٹم. تو کیا پیلسٹینین پھر بچوں کی بھی بات کی جا رہی ہے؟ ان کی بھی تو ایجوکیشن کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو ہی رہی ہے اوبیسلی، ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ یہ جو اس طرح کی اب اس کے اندر بھی ڈویژن ہے پرسنالٹیز. ایک آپ کی ٹوٹل انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے جس میں ایکٹرز آ گئے، سنگرز آ گئے، وہ ایک الگ سائڈ جا رہی ہے. ایک طرف آپ کی اس طرح کی پرسنالٹیز ہیں جو ایجوکیشنسٹ ہیں یا
جو ایکٹیوسٹ ہیں کسی نہ کسی بھی کاز کو لے کر، تو وہ ایک الگ ہوتے ہیں. اور پھر ان سے ایکٹیو جو اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ کہہ رہا ہے، اس سے تو کہیں نہ کہیں جیسے آتی ہے نا کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، آپ کے اپنے آپ کو ایز انفلوئنسر کہہ رہے ہیں یا ایز کانٹینٹ کریٹر کہہ رہے ہیں. وین آئی ایم سیئنگ کہ آئی ایم اے کانٹینٹ کریٹر آن انسٹاگرام، تو یس آئی ایم کریٹنگ کانٹینٹ فار دا میسز جو مجھے پسند کر رہا ہے، مجھے فالو کر رہا ہے میرے کانٹینٹ کو. لیکن وین آئی ایم لیبلنگ مائی سیلف ایز انفلوئنسر، مجھے پھر دیکھنا ہے کہ ہاں میرے کام کو کیا کوئی انفلوئنس ہو رہا ہے میرے کام سے، میں کیا پازیٹیو امپیکٹ کر رہی ہوں. وہاں پہ پھر آپ کی ٹرمینالوجیز میں فرق آ جاتا ہے. تو شاید انفلوئنسرس کو اسٹینڈ لینا پڑے گا بہت سارے کازز کے لیے، بٹ کانٹینٹ کریٹرس کو نہیں لینا پڑے گا. میرا اگر آئی ایم اے فوڈ کانٹینٹ کریٹر تو ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے ایجوکیشن میں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. بٹ وین آئی ایم کالنگ مائی سیلف انفلوئنسر تو مجھے یہ اسٹینڈ لینا پڑے گا، بیکاز میں اپنے نام کے ساتھ یہ لگا رہی ہوں. سو اگین یہاں پہ پھر بڑی ایک وہ گرے لائن ہے کہ سلیبریٹیز، ایکٹر، سنگرس ہیں. سلیبریٹیز میں آپ یا پرسنالٹیز میں آپ ایکٹیوسٹ کو لے رہے ہیں، یا جو آپ کے ایجوکیشنسٹ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، تو پھر ادھر ایک بڑا وہ ڈبیٹ آ جاتی ہے کہ ان کا اسٹانس لینا کتنا ضروری ہے. اسپیشلی جب آپ کو ایک بڑا دیکھا جاتا ہے، آپ مسلم ورلڈ کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک پیس پرائز بھی موجود ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں شاید آپ کو سائڈ لینی پڑتی ہے. پر وہ بھی ایک بڑی ٹرکی سچویشن. بالکل. اور جس طرح ہم سنگرس کی بات کریں تو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جو آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ایکٹر، سنگرس، ماڈلز ہوتے ہیں، اس میں ہم نے ہمیشہ حدید سسٹرز جو ہیں، جی جی حدید یا بیلا حدید، بیکاز ان کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی پیلسٹین سے ہے، تو ان کی ہم نے ہمیشہ بڑا ووکل ہونا دیکھا ہے. بٹ یس وی کین انڈرسٹینڈ کہ کہیں نہ کہیں وہ ان کو اس کا نقصان ضرور ہوتا ہوگا جہاں پہ وہ اپنا اسٹانس اس طرح کا لیتی ہیں پرو پیلسٹینین. ہم نے بیلا حدید کو اسپیشلی بہت دیکھا ہے کہ وہ جب لاسٹ ٹائم آئی تھنک 2021 میں عید کے اوپر بہت زیادہ اس طرح کی ہم نے کانفلکٹ دیکھا تھا، بہت زیادہ اٹیک دیکھا تھا الیکسا پہ، پیلسٹینینس پہ، تو اس ٹائم پہ ہم نے بیلا حدید کا بہت دیکھا، بڑا پرو اسٹانس بھی دیکھا تھا. بٹ اگین بڑا امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو کہیں نہ کہیں انفلوئنشیل لوگ ہیں، ابھی ہم نے جوئش لابی کی بات کی کہ وہ ہر انفلوئنشیل جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ دے آر کریٹنگ دیئر امپیکٹ، جس کی وجہ سے اسرائیل از سو پاورفل. تو شاید اگر آپ کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ پیلسٹینین لوگ ہیں، اگر وہ کہیں نہ کہیں انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں، دے ہیو اے فالوئنگ اور دے ہیو دیٹ کائنڈ آف ورک جس طرح کی شاید بیلا حدید وغیرہ کی ہے، تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں اسٹانس لینا ضروری بھی ہے فار یور کمیونٹی. بالکل. تھوڑا بہت زینب عباس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. پاکستانی جرنلسٹ ICC ورلڈ کپ کور کرنے گئی ہوئی تھی، اور اب کیونکہ ہم سوشل میڈیا اور بیکلیش کی بات کر رہے ہیں، انہیں بھی کچھ ان کے پرابلمٹک اسٹیٹمنٹس تھی. میں وہ رپیٹ نہیں کروں گا، لیکن وہ انڈین جو ہمارے ہندو ریلیجن کے جو بلیفس ہیں اس کو موک کیا جا رہا تھا اس کے اندر. خیر، ایک کورٹ کیس کی بھی بات کی جا رہی ہے. کسی نے پٹیشن دائر کی تھی، پھر انہیں اب چھوڑ کے پہلے وہ دبئی چلی گئیں. اب یہ اس میں بڑا ایک ڈویژن ہے. ایک یہ کہ 10 سال پرانی جو ٹویٹس ہیں اسے نکال کے پھر کسی کو اس طرح وچ ہنٹ کے اوپر نہیں جانا چاہیے. دوسری ایک یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر آپ کسی کے ریلیجس بلیفس کو ریڈیکیول کریں گے تو پھر آئی تھنک یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ اپالوجائز، اور اپنی مسٹیک کو اون کرنا ہوگا. تو کیا پرو اینڈ اگینسٹ اگر ہم دیکھیں تو آپ لوگوں کا اس کے اوپر پورے کے اوپر کیا پرسپیکٹیو ہے؟ آئی فیل کہ وہ تو کیا ڈیسیژن ہوا، ایکچولی کیا ہوا، پٹیشن ہوئی، ان کو ڈیتھ تھریٹس آ رہی تھیں. اب ان کی ایک یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ نہیں، ان کے کچھ اپنے پرسنل کچھ ایسے معاملات ہو گئے تھے کہ شی ہیز ٹو کم بیک. لیکن اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ ایز پاکستانیز واٹ وی آر ریئیکٹنگ، ول وی الاؤ اے جرنلسٹ اور اے پرسن فرام انڈیا جس نے کبھی نہ کبھی بے شک 10 سے 15 سال پہلے ہمارے ریلیجن کو لے کر کوئی بلاسفیمس اسٹیٹمنٹ دی ہوگی، مے بی دے ہیو آؤٹ گرون دیٹ اسٹیٹمنٹ، مے بی وہ اب میچور ہو گئے ہوں، گروم ہو گئے ہوں، بٹ ول وی الاؤ دیٹ پرسن ان آر کنٹری؟ تو کہیں نہ کہیں وہ پھر ہمارا، کیونکہ جو ان کی اسٹیٹمنٹس تھیں وہ ان کے ریلیجن کو موک کر رہی تھیں، تو یہ والی بڑی ایک وہ گرے لائن ہے کہ کیا ہم الاؤ کریں گے. بٹ یس کہ وہ بہت پرانی اسٹیٹمنٹس تھیں، اور ان میں سے کافی یہ بھی کہا جاتا ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنی، لیکن انہیں اپنی کافی پرانی ٹویٹس کو ڈیلیٹ بھی کیا ہوا ہے، جو جب وہ ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے اتنا پروفیشنلی کام نہیں کر رہی تھیں. لیکن وہ تو اب انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی ڈیلیٹ کی تھی، یہ کیا نہیں کیا تھا. Right. So I think what matters here is whether it's political victimization or not. And obviously India and Pakistan hai, to kuch na kuch to hoga.
بٹ وین اٹ کمس ٹو دیز تھنگس آئی تھنک ہمیں خود بھی ایک اپنا انالیسس کرنا چاہیے, تھوڑا سا سیلف ریفلیکشن, کہ ہماری کمیونٹی میں جو ہے وہ ہم نہ بچوں کو نہ بڑوں کو کسی کو بھی نہیں ہم یہ سکھاتے کہ آپ نے کس طرح سے اور ریلیجنس اور کلچرس کو کس طرح سے رسپیکٹ کرنا ہے. پارٹ آف دا پرابلم اب جس طرح ایون ان انڈیا آئی ایم شیور پاکستان میں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ یعنی بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ سب لوگ مل کے اس طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں, کرسچنس, ہندوز, مسلمس, تینوں جو ہیں وہ بہت مکس ہو کے رہ رہے ہوں گے یا کلوز کوارٹرز میں رہ رہے ہوں گے. ایسی جگہیں بہت کم ہیں, کچھ پارٹس آف پاکستان میں ایسی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ سٹیز میں تو بالکل بھی نہیں ہے آپ کی. اسی طرح انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے, جو لیونگ کوارٹرز ہیں دونوں پاپولیشنس کے, ان میں ایک بہت واسٹ ڈسٹینس. اینڈ واٹ دیٹ ڈز از کہ ایک سارٹ آف ایک تو ڈی ہیومنائزیشن بیکمز ایزیئر, دوسرا یہ کہ آپ ایک بہت انسینسٹیو ٹیکس رکھنا شروع ہو جاتے ہیں آن تھنگس, ویدر دے آر یو نو کسی بھی قسم کے, کسی کے بھی کلچر کو یا کسی کے بھی ریلیجن کو ہرٹ کرنا یا ڈس ریسپیکٹ کرنا آپ کا ریلیجن بھی آپ کو الاؤ نہیں کرتا ہے. سو جسٹ آن دا ہول آئی تھنک جسٹ بینگ ریسپیکٹفل takes you a long way, and disrespecting یا کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کا ریسزم ہو, کسی بھی قسم کا یو نو ریلیجیس بیسس پہ ڈسکرمنیشن ہو از رانگ. میرا خیال ہے ہم سب کی کوئی نہ کوئی پرابلمٹک ٹیکس رہی ہوتی ہیں ہماری لائف میں, اور پھر ہم تھوڑا بہت میچورٹی کی وجہ سے ہمارے اوپینینس چینج ہو جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک رسپیکٹفل چیز یہی ہے کہ آپ اس بات کو اون اپ کریں کہ آپ نے یہ کہا تھا, یہ ہوا تھا, آپ سوری ہیں اس ساری چیز کے بارے میں, اپولوجیٹک ہیں, اور پھر موو آن. اسی کے ساتھ عائشہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا, بہت شکریہ عائشہ آپ نے ٹائم نکالا. یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ. کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.